السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعنها رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، اخرجہ الخمسۃ وصححہ ابو حاتم والحاکم رحمہم اللہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 87 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ وعنها رضی اللہ عنہا، وعنها اور انہی سے روایت ہے، یعنی اس حدیث سے پہلے جس صحابی نے یا جس راوی نے حدیث کو بیان کیا ہے وہی مراد ہوں گے۔ تو اس سے پہلے جو روایت پڑھی گئی تھی کل کے روز حدیث نمبر 86، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت تھی۔ تو یہاں پر جو مراد ہوگا، جو مفہوم ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حدیث کو بیان کرنے والی ہیں۔ وعنہا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک۔ کان اذا خرج، کانا مانے تھا، اذا مانے جب، خرج یخرج مانے ہوتا نکلنا، خرج یخرج مانے نکلنا۔ کانا اذا خرج کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے، کہاں سے نکلتے تھے؟ من الغائط، من مانے سے، الغائط مانے بیت الخلاء، پیشاب پاخانہ کرنے کی جگہ۔ الغائط کل کے درس میں بتایا گیا تھا کہ وہ زمین جو ہموار ہو، پست ہو، اور وہاں پر لوگ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اب وہ پیشاب پاخانہ کے معنی میں مستعمل ہو گیا۔ تو آپ پیشاب پاخانہ کر کے جب نکلتے تھے، قال آپ کہتے تھے یا دعا پڑھتے تھے، غفرانک، غفرانک پڑھتے تھے۔ غفرانک، اس سے پہلے ایک فعل کیا ہے؟ پوشیدہ ہے یا محذوف ہے، اغفرو۔ وہ فعل کیا ہے؟ اغفرو، میں بخشش طلب کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو غفرانک کا مطلب یہ ہوا کہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، یعنی تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ دعا کا مطلب یہ ہوا کہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، یعنی تو مجھ کو معاف کر دے۔ یہ حدیث کا مختصر ترجمہ ہوا۔ اخرجہ الخمسۃ وصححہ ابو حاتم والحاکم۔ اس حدیث کو اس کو 5 محدثین نے بیان کیا ہے۔ اخرجہ الخمسۃ، اس کو 5 نے بیان کیا ہے۔ مطلب کیا؟ وہ 5 سے مراد کیا ہے؟ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، یعنی 4 سنن اربع، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجہ، یہ اور ایک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ 5 نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں۔ وصححہ ابو حاتم،
امام ابو حاتم رحمہ اللہ ایک بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ والحاکم، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے واپس نکلے، قضاء حاجت کر کے فارغ ہو کے باہر آئے، تو اسے اس دعا کی پابندی کرنی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ غفرانک۔ اور بھی کئی دعائیں ہیں جو صحیح سند سے ثابت ہیں، تو یہ چھوٹی دعا ہے اور بہت ہی جامع دعا ہے۔ غفرانک، میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، یعنی تو مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ بہت مبارک دعا ہے، بڑی اہم دعا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو کر کے نکلتے تھے، یعنی بیت الخلاء سے باہر واپس آتے تھے، تو جب نکل جاتے تھے تب یہ دعا پڑھتے تھے، غفرانک، میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تیری مغفرت چاہتا ہوں، تو مجھ کو معاف کر دے۔ تو اس دعا کی پابندی کرنا چاہیے۔ آخر سوال یہ ہے کہ پیشاب پاخانہ سے فراغت کے بعد یہ دعا کیوں سکھلائی گئی کہ مغفرت، مجھ کو معاف کر دے؟ یعنی آدمی پیشاب پاخانہ کر کے نکل رہا ہے تو اس وقت یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، کہو غفرانک، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک پڑھتے تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں، تو مجھ کو معاف کر دے، بخش دے، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، گناہوں کو معاف کر دے، اس پر مواخذہ مت کر، اس پر عذاب مت دے، معاف کر دے۔ اس دعا کے پڑھنے کی کیا حکمت ہے، کیا علت ہے، کیا سبب ہے؟ اہل علم نے اس کے کئی اسباب بیان کیے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کیونکہ جب آدمی قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس پیریڈ میں، اس وقفے میں آدمی ذکر و اذکار نہیں کر پاتا ہے، تو گویا اپنی زبان کو ذکر و اذکار سے روک رکھا ہے، وہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ ذکر کرنا پیشاب پاخانہ کے عالم میں منع ہے۔ تو اب وہ وہاں سے نکل رہا ہے، تو اس لمحہ اور اس مدت میں وہ یہ ذکر نہیں کر سکا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے خالی وقت میں جو وہ ذکر نہیں کیا ہے، تو مغفرت کی دعا، ایک سبب یہ۔ لیکن اس سبب کے تعلق سے اہل علم نے نقد کیا ہے کہ یہ کوئی اہم اور معقول وجہ نہیں ہے کہ آدمی ذکر نہیں کیا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے، چونکہ اس وقت میں ذکر کرنا ہی نہیں ہے، نہ کرنا ہی نیکی ہے، چونکہ وہاں پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی عورت ہو جو ناپاکی کے ایام سے گزرے، تو اب وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، تو کیا مطلب ہے کہ جب وہ اس پیریڈ سے پاک ہو جائے تو استغفار کرے؟ نہیں، استغفار کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ چونکہ خالی وقت میں، یعنی پیشاب پاخانہ کرنے کے وقت میں، اس مدت میں آدمی ذکر نہیں کر سکا تھا، تو اب وہ مغفرت کی دعا کر رہا ہے، ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور یہ آدمی کھاتا پیتا ہے تو اس کے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس سے انرجی اور تقویت حاصل ہوتی ہے، اور انسان ان ساری نعمتوں پر شکر بجا نہیں لاتا ہے۔ تو اب وہ کھا لیا، پی لیا، مگر شکر ادا نہیں کر سکا، تو آدمی یہاں سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، بخش دے، یعنی جتنا شکر ادا کرنا چاہیے تھا میں شکر ادا نہیں کر سکا، تو اب مجھ کو معاف کر دے۔ ایک وجہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، اور بہت ہی احتیاط برتتا ہے۔ بہت سارے لوگ بھی حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ تمیز نہیں رکھتے ہیں۔ تو بہرحال انسان حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے، لیکن بہت احتیاط کے باوجود بھی آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں کچھ حرام بھی کھا لیتا ہے، وہ بھی چیز کھا لیتا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ احتیاط کے باوجود بھی یہ غلطی ہو گئی، تو اب کھا لیا ہے جس میں وہ چیز سرایت کر گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے کہ کھانا تو ہضم ہو چکا ہے،
کھانے پینے کے معاملے میں ہم نے احتیاط تو برتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو چکی ہوگی کھانے پینے کے معاملے میں، تو اب چونکہ اب وہ جسم میں داخل ہو گیا اور پھر وہ فضلہ بن کر کے باہر نکل گیا، اس کے بعد انسان مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو بخش دے، معاف کر دے۔ یہ تیسری وجہ ہے۔ چوتھی اور آخری جو علت ہے، سبب ہے، وہ یہ کہ یہ جسم سے گندگی باہر نکل گئی، جسم سے گندگی باہر نکل گئی، تو اس طریقے سے گندگی جیسے باہر نکل گئی تو یہ آدمی کے لیے کیا ہے؟ راحت اور سکون کی بات ہے، آرام اور سکون کی بات ہے، کیونکہ اگر یہ پیشاب اور پاخانہ نہ نکلے تو انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا راستہ بنا دیا ہے، اور پھر وہ آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کی جو فاضل چیزیں ہیں یعنی بیکار چیزیں ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں، پیشاب پاخانے کے راستے سے گندی چیزیں نکل جا رہی ہیں، تو یہ انسان کے لیے راحت کا سامان ہے۔ اگر وہ نہ نکلے، مثال کے طور پر اگر وہ نہ نکلے تو انسان کے لیے بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کسی وائز نے کسی بادشاہ کے سامنے جب حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا کچھ نصیحت کرو، تو وائز نے نصیحت کی، کہا اچھا بتاؤ کہ جو تمہارے ہاتھ میں پانی ہے، گلاس ہے، پانی پی رہے ہو، اگر اس پانی کو روک دیا جائے، تم کو کہیں پانی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت قربان کر دوں گا، آدھی سلطنت، آدھی بادشاہت خرچ کر دوں گا۔ پھر دوسرا سوال یہ کیا، کہا وائز نے کہ اچھا بتاؤ کہ اگر وہ پانی رک جائے، یعنی پیٹ میں جانے کے بعد پیشاب کے راستے سے نہ نکلے، کھانے کے بعد پیشاب پاخانہ نہ ہو، تب کیا کرو گے؟ کہا اس کے لیے تو میں اپنی پوری مملکت قربان کر دوں گا، چونکہ یہ پیشاب پاخانہ رک جانا یہ بہت سنگین معاملہ ہوتا ہے، تو یہ بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی بیماری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس طریقے سے آدمی پیشاب پاخانہ کر لیتا ہے تو ظاہری گندگی نکل جاتی ہے، تو اس میں اس کے لیے راحت ہے، سکون ہے۔ تو شکر کے طور پر اس دعا کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ غفرانہ کا کہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو معاف کر دے، دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ کو معاف کر دے۔ تو یہ ظاہری گندگی سے آدمی کو راحت مل گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو گناہ کی گندگی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ تو مجھ کو معاف کر دے، یعنی آدمی پیشاب پاخانہ کر لیا تو یہ ظاہری گندگی دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب اسی طریقے سے اے ہمارے رب، جیسے تو نے ظاہری گندگی کو پیٹ سے باہر نکال دیا، ایسے ہی جسم کی وہ گندگی جو گناہ کی گندگی ہے تو اس کو بھی ہمارے جسم سے باہر کر دے، معاف کر دے۔ تو یہ علت ہے جس کو علماء نے 4 اسباب اور 4 علت کو ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانہ کر کے جب آپ فارغ ہوتے تھے تو غفرانہ کا یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے، لہذا اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، قضاء حاجت سے فراغت کے بعد جب آدمی باہر نکل جائے تو اسے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یعنی غفرانہ کا یہ دعا ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی تھی، آپ بھی پیشاب پاخانہ کرتے تھے۔ پیشاب پاخانہ کی ضرورت آپ کو بھی حاجت ہوتی تھی، یہ اس بات کی بنیادی دلیل ہے کہ آپ بھی بشر تھے، انسان تھے۔ تیسری اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔